جمیلہ کی دونوں نندیں آئے دن میکے آ کر بیٹھی رہتی۔ جمیلہ کا شوہر امتیاز بہنوں کو سسرال میں رہنے کا کہتا تو وہ لڑنے لگتی، کہتی ہمارے باپ کا گھر ہے۔ جمیلہ سارا دن کچن میں نندوں کی فرمائشیں پوری کرتی رہتی، شوہر کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہوتا۔ امتیاز نے بیوی کی بے رخی دیکھ کر دوسری شادی کر لی۔ دوسری بہو کام کو ہاتھ نہ لگاتی جمیلہ دل برداشتہ ہو کر گھر سے چلی گئی۔ ساس نے اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ امتیاز کی اولاد نہ ہوئی تو دوسری بیوی کو لے کر داتا دربار پہنچ گیا، لیکن وہاں پر جمیلہ کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو ایک تو گرمی، اوپر سے چلچلاتی دھوپ۔ امتیاز کا تو آج دفتر میں کام کر کے دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ وہ اس دھکم پیل میں بالکل ہی خجل ہو کر رہ گیا تھا۔ راستے سے جب گھر کی جانب مڑا تو ریڑھی پر ٹھنڈا ٹھار فلودہ دیکھ کر اس کے منہ میں تو پانی آ چکا تھا۔ رومال سے پسینہ پہنچتا ہوا سیدھا اس ریڑھی والے کے پاس چلا گیا اور فلودہ کھانے لگا۔ فالودہ کھاتے ہوئے اسے تھوڑی تقویت ملی تو موڈ بھی جیسے فریش ہو گیا۔ جیسے ہی پیسے دیے تو بے ساختہ دھیان اسے اپنی نئی نویلی بیوی جمیلہ کی طرف گیا تھا۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اگلے پل کہنے لگا کہ بھائی صاحب، 2 پلیٹ فالودہ ذرا پیک کر کے دے دو، کھویا زیادہ ڈالنا۔ ریڑھی والا بھی اسے 2 پلیٹ فالودہ پیک کر کے دے چکا تھا۔ وہ خوشی خوشی پیکٹ پکڑے گھر کی جانب جانے لگا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا تھا۔ ابھی اس نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ گھر سے آتے شور شرابے کی آواز نے تو اسے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی کمرے سے دوڑتے دوڑتے اس کے 6-7 بھانجے بھانجیاں آئے اور ماموں ماموں کہتے اس سے لپٹ گئے۔ کوئی اس کی ٹانگوں سے لپٹا تھا تو کوئی ٹانگوں پر پیر رکھتے اس کے کندھوں پر چڑھ چکا تھا۔ کسی نے اس کے کندھوں سے لٹک کر جھولے لینے شروع کر دیے تو کوئی اس کے کندھوں پر بیٹھ کر اس کے بالوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر چکا تھا۔ اپنے بھانجے بھانجیوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر دیکھ کر تو ایک پل کو امتیاز ہڑبڑا کر رہ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے کس سے ملے۔ سب کو دیکھ کر مسکراتا وہ حال احوال پوچھنے لگا، مگر سب بچوں نے تو بس ماموں ماموں کی ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ اس میں بیچارے امتیاز کی آواز تو کہیں دب کر ہی رہ گئی۔ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ جب ایک بھانجے کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود ٹھنڈے ٹھار فالودے کے پیکٹ پر گئی۔ اگلے ہی پل اس نے وہ پیکٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ صحن سے شور کی آواز سن کر امتیاز کی دونوں بہنیں صحن میں نکل آئیں۔ بھائی کو دیکھا تو دونوں ہی ہنس پڑیں۔ بڑی بہن راحیلہ کہنے لگی، ارے دیکھو تو ماموں کو دیکھ کر کیسے بچے کھل اٹھے ہیں۔ ارے ماموں میں تو ان بچوں کی جان بستی ہے، کتنی محبت ہے انہیں اپنے ماموں سے۔ تبھی بچہ اماں کو جا کر کہنے لگا کہ دیکھو اماں، ماموں ہمارے لیے فالودہ لے کر آئے ہیں، ہم مزے سے کھائیں گے۔ یہ دیکھ کر تو بہنیں اپنے بھائی کے صدقے واری جانے لگیں کہ دیکھو کتنا خیال ہے اسے اپنے بھانجوں کا۔ اسے تو لگتا ہے خوشبو ہی آ چکی تھی کہ اس کے بھانجے بھانجیاں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں۔ ارے تھوڑا زیادہ لے آتے تو ہم بھی 2 چمچ کھا لیتے۔ امتیاز تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس کی بات کا جواب دے اور کس کی نفی کرے۔ گہری سانس خارج کر کے وہ سب سے ملتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جانے لگا کہ تبھی اس کی نظر کچن میں اپنی بیوی پر گئی۔ ایک پل کو تو وہ رک چکا تھا۔ اس کی اور جمیلہ کی شادی کو صرف 2 ہفتے ہی ہوئے تھے اور اس کی بیوی کچن میں کام کاج میں لگی تھی۔ دوپٹہ اتار کر اس نے ایک جانب لٹکا رکھا تھا، بال اس کے بڑے ہی بے ترتیبی سے بندھے ہوئے تھے۔ پسینے سے شرابور ایک طرف وہ چاولوں کو دم لگا رہی تھی اور دوسری طرف کڑھائی میں چمچہ ہلا رہی تھی، ساتھ ہی وہ آٹے کو بھگو کر بھی رکھ رہی تھی۔ کسی مشین کی طرح اس کی بیوی کام کر رہی تھی، جبکہ اس کی بہنیں تو تیار شیار اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی انہیں فلودہ کھلا رہی تھیں۔ ابھی یہ منظر امتیاز دیکھ کر اپنی بیوی کی طرف کچن میں جانے ہی لگا تھا کہ جب اس کی اماں نماز پڑھ کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کہنے لگیں کہ ارے بیٹا، تم آ گئے، میں تو کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ گلی میں تو کوئی لڑکا بھی نظر نہیں آیا جس کو بھیج کر دہی منگوا لیتی۔ اب آ ہی گیا ہے تو جا ذرا نکڑ والی دکان سے دہی پکڑ لا۔ جب تک رائتا سلاد نہ ہو تیری بہنوں کے حلق سے تو یہ بریانی اترتی ہی نہیں۔ وہ ہنس کر بولی تھی تو امتیاز ایک مرتبہ پھر گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کے سر میں تو پہلے اس گرمی کی وجہ سے شدید درد تھا، مگر خیر منہ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹے مارے اور باہر آ کر دہی لینے چلا گیا۔ یہ تو ہر 2 دن بعد کا معمول تھا۔ جب بھی دل کرتا دونوں بہنیں ایک ساتھ گھر میں آ جایا کرتیں اور پھر کھانے کا اہتمام شروع ہو جایا کرتا۔ کھانا بھی کوئی دال سبزی نہ ہوتی بلکہ اچھے سے اچھا اہتمام ہوتا۔ اگر کبھی گھر پر کھانے کا موڈ نہ ہوتا تو باقاعدہ ہزاروں روپے خرچ کر کے باہر سے کھانے منگوائے جاتے اور گھر میں پارٹیاں کی جاتی تھیں۔ یہ تو شکر تھا کہ امتیاز اچھا کماتا تھا۔ اس کی تنخواہ کا 40% حصہ تو صرف اس کی بہنوں کے خرچ اور کھانے پینے پر ہی لگ جایا کرتا تھا، باقی کا 40% وہ گھر کے خرچ کے لیے اماں کے ہاتھ پر رکھتا
اور 20% صرف اس کے پاس رہتے جس سے وہ اپنا خرچ چلاتا، مگر اب تو اس کی بیوی بھی آ چکی تھی۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی، مگر امتیاز کو تو چڑ ہو رہی تھی کیونکہ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ 2-3 مرتبہ جمیلہ کو آواز دے کر کہہ چکا تھا کہ مجھے تیز پتی ڈال کر چائے بنا کر دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، ساتھ سر درد کی دوا بھی دے دو، مگر جمیلہ تو کچن میں اس قدر مصروف تھی اور پھر بچوں کا اس قدر شور تھا کہ اس کے کانوں تک یہ بات ہی نہ پہنچی۔ یہ بات بھی امتیاز کو مشتعل کر چکی تھی کہ پورے گھر کا خیال ہے، کھانا بنانے پر بھی اس کا پورا دھیان ہے، مگر جب شوہر بات کہہ رہا ہے تو یہ کانوں میں روئی ٹھوس کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد سب کھانا کھانے بیٹھے تو تبھی ساس کہنے لگی کہ جا کر امتیاز کو بھی بلا لاؤ، آ کر کھانا کھا لے۔ جب جمیلہ کمرے میں داخل ہوئی تو امتیاز آنکھیں موندے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جمیلہ جا کر امتیاز کو آواز دینے لگی۔ وہ جاگ رہا تھا مگر اس کے باوجود اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جمیلہ بھی گہری سانس خارج کر کے باہر آ گئی اور کہنے لگی کہ وہ تو سو چکے ہیں۔ ماں بھی کہنے لگی کیا پتہ باہر سے کھا پی کر آیا ہو، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، جبکہ جمیلہ تو نوکرانی بنی سب کو کھانا ڈال کر دیتی رہی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ کھانا امتیاز کے ساتھ ہی کھائے گی۔ کچھ دیر بعد جب سب کھانا کھا چکے تھے اور وہ برتن بھی دھو چکی تھی تو اپنے کمرے میں گئی تاکہ امتیاز کو جگا سکے، مگر امتیاز ابھی تک یوں ہی لیٹا تھا۔ وہ امتیاز کو اٹھانے لگی کہ اٹھیں کھانا کھا لیں، مگر امتیاز نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ تم جا کر کچن سنبھالو اور میری بہنوں کی فرمائشیں پوری کرو، تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ شوہر گھر آیا ہے، شوہر کی ذمہ داری باقی ذمہ داریوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور تم مجھے چھوڑ کر باقی کاموں میں مصروف ہو۔ حالت دیکھو اپنی، کون کہے گا کہ 2 ہفتے پہلے ہماری شادی ہوئی ہے، کام والی ماسی سے بھی بدتر حال ہوا پڑا ہے تمہارا۔ امتیاز نے ایک اچاٹ سی نظر جمیلہ پر ڈال کر کہا تو جمیلہ جھینپ سی گئی تھی، کہنے لگی کہ بس آج کام ہی بہت تھا، اس لیے مجھے وقت ہی نہ ملا کہ میں خود کو تیار کر پاتی۔ وہ بڑی مشکل سے منا کر امتیاز کو باہر لائی تھی کہ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، آئیں دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر آ کر بیٹھے اور جمیلہ کھانا لینے کے لیے کچن میں گئی تو اسے جھٹکا سا لگا تھا، کیونکہ دیچکے تو خالی پڑے تھے، نہ ہی بریانی موجود تھی، نہ ہی کڑھائی اور نہ ہی روٹی۔ جمیلہ کو تو حیرت ہوئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے تو اتنا زیادہ کھانا یہاں پر پڑا تھا، سارا کھانا کہاں چلا گیا تھا؟ جمیلہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شوہر کو کیا جواب دوں۔ وہ باہر آئی اور جا کر ساس سے کہنے لگی کہ اماں جی یہ کھانا کہاں گیا ہے؟ اتنا زیادہ کھانا بچا پڑا تھا، مگر اب سب خالی پڑے ہیں۔ یہ سن کر ساس نے گہری نظر بہو پر ڈالی اور کہنے لگی ارے کون سا کھانا؟ کیسا کھانا؟ وہ کھانا تو میری دونوں بچیاں اپنے ساتھ گھر لے گئی ہیں، کہتی ہیں کہ کھانا بڑا ہی لذیذ بنا تھا، صبح ناشتے میں یہی نان گرم کر کے کھائیں گے، اتنا کھانا ہے کہ کل بھی یہی بہت رہے گا، اس لیے وہ یہ کھانا گھر لے گئی ہیں۔ یہ سن کر جمیلہ کے ہوش اڑے تھے، کہنے لگی کہ اماں جی تھوڑا بہت کھانا تو رکھتے، میں اور امتیاز ابھی تک بھوکے تھے، ہم نے کھانا کھانا تھا۔ یہ سن کر ساس تو الٹا بہو سے ہی لڑنے لگی، کہنے لگی کہ آئے ہائے، جب ہر چیز گھر میں موجود ہے تو زیادہ بنا لیا کرو، میری بچیوں کے کھانے پر آخر کیوں نظر رکھی ہوئی ہے تم نے؟ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس گھر میں آئے ہوئے اور تم اب میری بچیوں کے کھانے پر نظر رکھ رہی ہو۔ ماں کو یوں بولتا دیکھ کر امتیاز اٹھ چکا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ بھوکا ہی وہاں سے اٹھ چکا تھا، جبکہ جمیلہ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ سارا دن اس کا گھر کے کاموں میں خجل ہوتے گزر چکا تھا اور آخر میں رات کے 11 بج چکے تھے اور ابھی تک اسے کھانا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز امتیاز آفس گیا تو بڑا ہی بجھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کام کرنے والی کولیگ نے جب اسے یوں پریشان دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی۔ دراصل وہ دل ہی دل میں امتیاز کو پسند بھی کرتی تھی، مگر جب اس کی شادی کی خبر سنی تو اپنے جذبات دل میں ہی دبا چکی تھی۔ وہ دونوں اچھے دوست تھے، جب اس نے امتیاز سے اس بارے میں پوچھا تو امتیاز بھی کھلی کتاب کی طرح سب کچھ اسے بتانے لگا۔ یہ سن کر وہ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ تمہیں تو اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، خیر سے ان کے بچے ہیں، شوہر ہے، اپنا گھر ہے، ان کو دیکھیں۔ ظاہری سی بات ہے جب گھر مہمان آئیں اور باقاعدہ خود آرڈر چلا کر کہیں کہ فلاں کام کرو، فلاں پکا کر دو، تو پھر ظاہری سی بات ہے تمہاری بیوی تو اس گھر میں نہیں آئی ہے، اسے تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا نا۔ اب وہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ تم الٹا اپنی بیوی سے ہی ناراض ہو رہے ہو۔ یہ سن کر امتیاز سوچ میں پڑ چکا تھا۔ اس روز وہ گھر گیا تو ڈھکے چھپے الفاظ میں اماں سے کہہ دیا کہ میری بہنیں خیر سے اپنے گھر میں خوش و خرم ہیں، تو پھر کیوں وہ آئے روز اپنے گھر کی رونقیں خراب کر رہی ہیں؟ یہ نہ ہو کہ کل کو ان کے شوہروں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔
تو بلا وجہ ہی جھگڑا کرتے پھریں گے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا۔ 2-3 دن بعد ایک مرتبہ پھر جب اس کی بہنیں آئیں تو وہ اتوار کا دن تھا۔ اس روز اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ اور جمیلہ باہر گھومنے پھرنے جائیں گے۔ جمیلہ اسی وقت تیار ہوئی تھی، مگر دونوں نندیں جب گھر آ گئیں تو اس کا تو چہرہ بجھ چکا تھا۔ جیسے ہی نندیں گھر آئیں اور ایک مرتبہ پھر کہنے لگیں کہ ارے بھابھی، تمہارے ہاتھ میں تو بڑا ذائقہ ہے، ہم تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانے کے لیے آ گئی ہیں۔ آج تم ہمارے لیے پھر ویسی ہی بریانی بنانا جیسے اس روز بنائی تھی۔ یہ سن کر امتیاز کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم دونوں کیوں روز روز یہاں چلی آتی ہو؟ خیر سے اپنا گھر ہے، گھر میں سکون ہے، تو وہاں پر کیوں نہیں رہتی؟ اب میں کب تک یہ اہتمام کرتا پھروں؟ اب میری بھی ایک اپنی فیملی ہے، کل کو میرے بچے ہوں گے۔ یہ سن کر تو بہنوں کے چہرے بگڑ چکے تھے۔ اگلے ہی پل کہنے لگیں کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں یہ کہنے والے؟ یہ مت بھولو یہ گھر ہمارے ابا کا ہے، جتنا حق تمہارا اس گھر پر ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ ہمارا جب دل چاہے گا ہم آئیں گے اور یہاں رہیں گے، چاہے ہم اپنا بوریا بستر اٹھا کر بھی یہاں رہنے لگ جائیں، تمہیں تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہمیں منع کر سکو۔ بہنوں کی ہٹ دھرمی دیکھ کر تو امتیاز لاجواب ہو چکا تھا۔ اس نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تو اماں بھی فوراً منہ پھیر چکی تھی۔ اسی پل ساس نے جمیلہ کو آرڈر جاری کر دیا کہ فلاں پکوان پکاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ وہ بھی شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کتنے دنوں بعد پہلی مرتبہ انہوں نے کہیں جانے کا پروگرام بنایا تھا، مگر خیر اگلے ہی پل وہ غصے سے کمرے میں گئی اور سادے سے کپڑے پہن کر کچن میں گھس گئی۔ وہ رو بھی رہی تھی اور کچن میں کام بھی کر رہی تھی۔ اس روز بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور شوہر سے بھی انتہائی روکھے انداز میں بولی تھی۔ جمیلہ کا ماننا تھا کہ اس کا شوہر اس کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا، نہ ہی اپنی بہن اور ماں کو منع کرتا ہے، جبکہ وہیں دوسری جانب امتیاز کو اپنی ہر وقت اداس اور کاموں میں گھسی ہوئی بیوی سے چڑسی ہونے لگی تھی۔ وہ ہر ایک بات اپنے اس دوست گل رخ کو بتانے لگا تھا، جسے سن کر گل رخ بھی اسے یہی مشورہ دیتی رہی کہ تم اپنی بہنوں کو منع کرو یا پھر اپنی بیوی کو کہو کہ وہ تمہاری خاطر ہی صحیح تیار رہا کرے۔ ایک روز جب امتیاز نے جمیلہ سے کہا تو جمیلہ غصہ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا میں نئی نویلی دلہن بنی ریشمی جوڑے پہن کر کچن میں جا کر روٹیاں بناؤں تو کیا میں ایسا کرتی اچھی لگوں گی؟ امتیاز تو دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ وہ تو شروع سے ہی حسن پرست تھا۔ صاف ستھری اور ہر وقت تیار رہنے والی لڑکیاں تو اس کے دل کو بھاتی تھیں۔ دھیرے دھیرے اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹنے لگا اور دھیان اپنی اسی کولیگ گل رخ کی جانب جانے لگا، جو ہر وقت ہنستی مسکراتی ہوئی اس سے باتیں کرتی تھی۔ ایک روز یوں ہی باتوں میں امتیاز نے اسے پرپوز کر دیا، جسے سن کر گل رخ کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ پائی تھی، کتنے روز تک اس سے بات نہ کی۔ امتیاز کو لگا کہ کہیں اس کی دوستی بھی نہ چھوٹ جائے۔ جب اس نے دوبارہ گل رخ سے بات کی تو وہ جھجکتے ہوئے مان گئی، کہنے لگی کہ میں تو تم سے تب سے محبت کرتی ہوں جب سے تم آفس میں کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی پہلی بیوی کو چھوڑو یا پھر اس کی حق تلفی کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد ہم دونوں کی زندگیوں میں کسی کی بد دعائیں لگیں۔ یہ سن کر امتیاز کو اس کی سوچ پر فخر محسوس ہوا تھا۔ وہیں اپنے شوہر کو ہر وقت موبائل اور باتوں میں لگے دیکھ کر جمیلہ کو فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ اب اس کا شوہر بلا وجہ ہی خوش رہنے لگا تھا۔ بھلے ہی وہ اس کے پاس بیٹھتی نہ بیٹھتی، لیکن وہ ہر وقت خوش اور خود سے ہی باتوں میں لگا رہتا۔ یہ دیکھ کر تو اسے شک ہونے لگا تھا۔ ایک روز اس کا شک حقیقت میں بدل گیا، جب وہ اپنی نندوں کے بچوں کی فرمائشیں پوری کر رہی تھی اور تبھی دیکھتے ہی دیکھتے امتیاز گھر میں داخل ہوا۔ وہ سفید کاٹن کا سوٹ پہنے، گلے میں گلابوں کا ہار پہنے ہوئے تھا اور ساتھ ہی ایک خوبصورت سی لڑکی تھی، بالکل شہزادیوں جیسی۔ دونوں نے گھر میں قدم رکھا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ چکے تھے۔ جمیلہ تو ابھی بھی کچن میں کاموں میں ہی مگن تھی۔ جب باہر سے آواز سن کر وہ باہر آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ امتیاز نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کفگیر تھی اور ایک مرتبہ پھر وہی لوٹا پٹا سا حلیہ تھا، کپڑے گندے پسینے سے بھیگے ہوئے اور چہرے پر بلاں کی سنجیدگی۔ وہ تو وہیں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو ساس اس کے سرہانے بیٹھی تھی، نندیں بھی موجود تھیں۔ سب اسے ہی کوس رہی تھیں کہ دیکھا جب شوہر پر دھیان نہ دو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ارے تمہاری شادی کو تو صرف 4-5 ماہ ہوئے تھے اور ان 4-5 ماہ میں ہی تمہارا شوہر تم سے اس قدر عاجز آ گیا کہ دیکھو دوسری شادی بھی کر لی۔ یہ سن کر تو جمیلہ کا دل چاہا کہ یا تو اپنا سر پھوڑ دے یا پھر اپنی نندوں کا۔ انہی کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا تھا۔ ارے ان دونوں کی تو ہوئی بھی ارینج میرج تھی، اور ارینج میرج میں تو میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہی تب ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں،
तभी इनका रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। मगर यहाँ तो हाथों पर मेहंदी भी न उतरने पाई थी कि किचन में घुस गई। इसके पास इतना वक्त ही ना होता कि अपने शौहर से दो मीठे बोली बोल पाती, और ये अब इसे ही कोस रही थी। इसका तो दिल चाहा कि वो इसी घर की छत से कूद कर अपनी जान दे दे। कुछ देर बाद इम्तियाज इसके पास आया और साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि देखो जमीला, तुम्हारे जो हकूक हैं वही रहेंगे, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही मैं गुलरुख को। इसलिए बेहतर है कि जो कुछ हो चुका है हो चुका, अब जैसे गुजर रही है वैसे ही गुजारो। जमीला तो फट पड़ी थी, कहने लगी कि मैं कोई नौकरानी हूँ या मुझे नौकरानी बनाकर इस घर में लाए थे जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। अरे मैं भी किसी की बेटी थी, तुम लोगों ने तो मुझे नौकरानी समझ लिया था। उस रोज़ दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई थी। गुस्से में इम्तियाज़ ने कह दिया कि मेरी बला से तुम भाड़ में जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तुमसे तो निकाह करना ही फजूल था। गुलरुख शोर सुनकर आई और इम्तियाज़ को वहाँ से ले गई। उसी रात जमीला ने फैसला किया और वो घर छोड़कर चली गई। अगले रोज़ सास एक मर्तबा फिर शोर मचा रही थी। उठकर नाश्ता बना, मगर वो तो कमरे में ही मौजूद नहीं थी। जब इम्तियाज़ को पता चला तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो अपनी बीवी को हर सू ढूंढने लगा। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर कई माह गुजर जाने के बावजूद जमीला ना मिली। सास ने तो साफ अल्फाज में कह दिया कि अरे वो तो थी ही बदकिरदार, तभी तो चली गई। क्या पता किसके साथ गई है और किसके पास है, दफ़ा कर इसे। ये सुनकर इम्तियाज़ भी मुतमईन सा हो गया और कुछ अरसे बाद जमीला को भूल गया। मगर अब गुलरुख को जो भी काम सास कहती वो फ़ौरन जवाब दे देती कि मुझसे ये काम नहीं होते और ना ही मैं करती हूँ। वो रोज़ इम्तियाज़ के साथ दफ्तर जाया करती और शाम को वापस आया करती थी। ना ही वो कभी किचन में घुसती और ना ही कोई काम करती। नंदे आ भी जाती तो बाकायदा तौर पर कह देती कि मेरे कमरे में ना ही वो आए और ना ही इसके बच्चे। ना मुझे घर में शोर चाहिए, मुझे घर में काम करना होता है। अगर ये शोर शराबा हुआ तो मैं काम पर फोकस नहीं कर सकती। नंदे अगर फरमाइश कर भी देती तो इसका टका सा जवाब सुनकर वहाँ से चली जाती। अब तो नंदों ने इस घर में आना जाना भी कम कर दिया था। सास जो भी काम कहती तो आगे से जवाब सुनना पड़ता। अब इनको जमीला की कदर आ रही थी कि उन्होंने कैसे एक मासूम लड़की का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। वहीं शादी के कई साल गुजर जाने के बावजूद इम्तियाज़ की कोई औलाद ना थी। ये बात भी इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि जब एक रोज़ इनसे किसी ने कहा कि तुम जाकर दाता दरबार पर मन्नत मांगो, शायद खुदा तुम्हें औलाद से नवाज दे। यह सुनकर दोनों ने दाता दरबार जाने का फ़ैसला किया। वो दाता दरबार पहुँचे तो काफ़ी लोगों का रश था। तभी इन्हें एक जानिब एक औरत बैठी हुई नजर आई, जिसे देखकर इम्तियाज़ के होश उड़े थे। वो तो जमीला थी जो एक जानिब फकीरनियों के साथ बैठी थी। लोग खुद ही इनके सामने पैसे फेंक रहे थे। ये देखकर इसे रहम आ गया और वो जमीला के पास चला गया। कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, इस हालत में कैसे पहुंची। ये देखकर जमीला ने कुछ आठ नज़र इम्तियाज़ पर डाली और कहने लगी कि जिनके शौहर तुम जैसे होना, इनकी हालत फकीरनियों जैसी ही होती है। मज़ीद इम्तियाज़ से बर्दाश्त ना हुआ, वो इससे माफ़ी मांगने लगा और जमीला को वापस अपने साथ घर ले आया। गुलरुख को इससे कोई एतराज़ ना था। कहने लगी कि हो सकता है यही वजह हो कि खुदा ने हमें अभी तक औलाद से ना नवाजा हो। सास भी शर्मिंदा थी, जमीला से माफ़ी मांगने लगी, मगर जमीला कहने लगी कि मैं तो आई ही दुनिया में शायद आजमाइशें भुगतने के लिए थी। कुछ ही माह में गुलरुख ने जमीला का हुलिया बिल्कुल ही बदल दिया था। इसे बिल्कुल पहले जैसा कर दिया। इसे तैयार रहने का कहने लगी और ये बावर करवा दिया कि वो बिल्कुल सहेलियों जैसी रहेंगी। इम्तियाज़ का रवैया भी जमीला के साथ अच्छा हो गया और एक साल बाद जमीला और इम्तियाज़ को अल्लाह ताला ने औलाद से भी नवाजा था। गुलरुख भी इस बात से खुश थी। दरअसल गुलरुख कभी माँ नहीं बन सकती थी, मगर इसके बावजूद होने वाली औलाद को इसने दिलो जान से अपनी औलाद की तरह कबूल किया था।